بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج سیرت النبی علیہ السلام کے باب میں ہم اجتماعی طور پہ کھانا کھانا، یعنی جماعت کے ساتھ کھانا کھانا، یا خاندان میں اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کچھ حصے پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس حصے پہ گفتگو نہیں ہوئی، اور جو حصے پہ گفتگو ہو چکی ہے یہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مل کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ مت کھانا کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم فیملی میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا طریقہ اب یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم الگ الگ کھانا جو ہے وہ آیا ایک کو دیا وہ کھا رہا، دوسرا آیا اس نے لے لیا، تیسرا آیا وہ لے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم خاندان میں ہیں، اکٹھے ہیں، فیملی میں ہیں، تو یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ ایک ہی مرتبہ اجتماعی طور پہ ساری فیملی اکٹھی ہو اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کھانا کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے میں برکت ہے۔ اور بے حیائی نہیں، اگر ہمارا کوئی پروگرام ہے، اجتماعی پروگرام ہے، تو اس میں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ لیکن جب ہم اجتماعی طور پہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس کھانے کا آغاز اس مجلس میں جو بڑا ہو، جو صاحب علم ہو، وہ شروع کرے، یا اگر علم میں کوئی بڑا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کھانے کا آغاز کرے۔ یہ بھی کھانے کی برکات میں سے ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب یہ شکایت حضور کی مجلس میں ہو رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات میں آتا ہے کہ اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے، وہیں پیٹ بھی جو ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے اگر آپ اجتماعی طور پہ کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور اگر الگ الگ کھائیں گے تو اس میں پیٹ نہیں بھرتا، پھر یہ شکایت رہتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مل کے کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کھانا شروع کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کر لیا کرو، یہ بھی اس کھانے کی جو ہے وہ برکات میں سے ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو گے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کھانے کے آداب ہیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتی، نہ اجتماعی طور پہ نظر آتی ہے، نہ ہماری فیملیز میں نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم کھانا کھانے کے لیے اجتماعی طور پہ ہی لے لیں، جو ہماری سوسائٹی میں ہے، خاص طور پاکستان پہ، کہ جب کھانا اجتماعی طور پہ ہو تو وہاں پہ ہر دوسرا شخص ایک دوسرے پہ جبڑ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ملے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے۔ اور بے حیائی نہیں، یہ ہمارے دوست و احباب ابھی عمرے پہ گئے ہیں، انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ مسلمانوں کا حال کس قدر برا ہو چکا ہے، اور وہ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ حرم پاک میں بھی اب یہی حال ہو چکا ہے۔ یعنی ہم اجتماعی طور پہ جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور اس زوال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے
یہ یاد رکھ لیں وہ قرآن اور سنت ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اگر ہم فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں ہیں یا بہن بھائیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یا جماعت میں بھی اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھاتے ہوئے اگر کسی بھائی کا جھوٹا اگر آپ پی لیتے ہیں تو اس میں بھی خیر ہے۔ اور بالخصوص اس کو آپ یعنی یہ روایت بڑی خوبصورت ہے، اور اس کو ہمیں آغاز کرنا چاہیے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہماری فیملیز میں جب شادی شدہ جو جوڑا ہے ان کے لیے یہ روایت بڑی ہی خوبصورت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس برتن میں میں پانی پیتی، یا اگر ہم گوشت کھا رہے ہوتے اور اس ہڈی کا گوشت جو ہے وہاں سے میں جہاں سے تناول کرتی، جہاں سے کھانا وہ کھاتی، اس ہڈی کو چوستی، تو اسی جگہ سے آقا علیہ السلام جو ہے اس ہڈی کو بھی چوستے تھے اور پانی بھی اسی برتن میں پیتے تھے۔ محبت دیکھیں، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یعنی میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر مرد بیوی کا جھوٹا کھا لے تو تانا دیا جاتا ہے، یہ تو بیوی کا جھوٹا کھانا ہے، اس نے کیڑی گل کرنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے۔ اور اگر اس طرح کے الفاظ ہوں تو دیکھیں گے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا انکار ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو محبت کے انداز سکھائے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا انداز نہیں، اور آقا علیہ السلام نے جو غیرت کے طریقے سکھائے ہیں اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی بھی جو غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا رہے، اور کھانا کھاتے ہوئے اسی برتن سے پیتے جس برتن سے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیتی۔ ہڈی کے گوشت میں سے جہاں سے سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ تناول کیا ہوتا، اسی جگہ سے آقا علیہ السلام بھی تناول فرمایا کرتے۔ یہ محبت ہے، یہ انداز ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو ہم رات کا کھانا بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ سنت بھی ہمارے ہاں یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کھانا بنایا تو وہ کسی کے گھر میں دے کے آئے۔ پہلے یہ ہمارے عید کے موقع پہ، شب برات کے موقع پہ، یا اس طرح کے جو ایونٹس آتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھیجا جاتا تھا۔ اب یہ ختم ہو گیا ہے، اب بالکل یہ طریقہ نہیں رہا۔ اور اگر اس کو دیکھیں تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ وہ کھانا بناتے تو حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ بھیج دیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو آقا علیہ السلام وہ کھانا تناول فرماتے اور آقا علیہ السلام خود ہی تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر! حضور کو بھی علم تھا کہ میرے غلام مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری بیوی جب وہ برتن گھر آتا تو جہاں آقا علیہ السلام کی برتن مبارک میں انگلیاں لگی ہوتی تھیں، جہاں سے حضور نے کھانا تناول کیا ہوتا تھا، اسی جگہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا جھوٹا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو اس میں خیر اور برکت ہے، اور اگر آپ کا شیخ ہے، آپ کا مرشد ہے، آپ کو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کے راستے میں لانے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا اگر جھوٹا آپ تبرکن لے لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ سے جو ہے وہ کھانا کھاتے جہاں سے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ کھانا کھایا ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے تواضع، عاجزی اور انکساری میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے یا پیے، اس سے عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔